مسجد بنا دی، عمل آپ کا ہے، فائدہ میں اٹھا رہا ہوں. سڑکیں بنا دی، پیسے آپ کے لگے، فائدہ کوئی اٹھا رہا ہے. اسی طرح عمل میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ عمل صالح جس سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. ایمان سے میرا ہی فائدہ ہے کہ قیامت کو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا کہ میں اس پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کے دین کو مانا. میرے لیے تو یہ کافی ہے، مگر تیرے لیے میرا وجود، آپ کا وجود میرے لیے اس وقت فائدہ ہوگا جب عمل صالح ساتھ ہوگا. تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے جو ایمان لے آئے اور ان کے کام اچھے ہوئے، کام بھی اچھے کیے، پھر اسے قیامت کے دن ہم باغات دیں گے. جنت، جنت کا معنی باغ. جنت کو، باغ کو جنت کیوں کہا گیا؟ جیم نون کا مادہ آتا ہے چھپانے کا یا چھپنے کا، اس کا معنی جہاں جیم نون دو لفظ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں معنی عموم پایا جاتا ہے چھپنے کا، پردے کا. جنت کو جنت اس لیے کہا گیا کہ اس درختوں کی شاخوں نے زمین کو چھپا رکھا ہے. اسی طرح ایک لفظ جنون ہے، میرا جنون، آپ کا جنون. خدا نخواستہ اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے تو وہ عقل فکر کو چھپا لیتا ہے، اس میں بھی جنون آتے ہیں. اور جنین عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، چونکہ پیٹ نے اسے چھپا رکھا ہے اس لیے وہ جنین ہے. اور جن کو جن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظروں سے چھپا ہوا ہے، چونکہ وہ نظروں سے چھپا ہوتا ہے اس لیے. ایمان اور عمل صالح یہ دو باتیں ہیں. کفار جن اللہ پر، توحید پر، رسالت پر ایمان نہیں ہے، خیرات بڑی کرتے ہیں. بارش نہیں ہوتی تھی ہندوستان میں جب ہو رہا ہے تو وہاں ہندو بہت دیگیں پکاتے کہ بارش ہو جائے. بہت سے سرائیں بنائی ہوئی ہیں، بہت سے نلکے لگوائے ہوئے ہیں، بہت سی جگہ پر پانی کا انتظام ہے، برف کا انتظام ہے، فلاحی ادارے ہیں. اب یہ ساری باتیں، غریبوں کی بیمار پرسی بھی ہے، تیمارداری بھی ہے، اب یہ ساری باتیں اچھے کام میں آتی ہیں. تو کیا یہ عمل صالح ان کے لیے قیامت کو کام دے گا؟ نہیں، قیامت کو یہ عمل کام نہیں دے گا. اس عمل کا سرا انہیں دنیا میں نہیں دیا جائے گا، پیسے اور آ جائیں گے اور معاملات ہو جائیں گے. وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بنیاد ایمان جو ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہے. قیامت کے دن اجر کے لیے، قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو. جیسے قرآن مقدس نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ دعا ہے، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، معلوم ہوا کہ ایمان کو مرکزیت حاصل ہے. اے اللہ ہم ایمان لے آئے تیری ذات پر. اننا آمنا، اب ایمان لے آئے یہ ایک عمل ہے، ایمان لانا بھی ایک عمل ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے. ایمان لے آئے تو کر کیا؟ فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ کیونکہ ہم تیری ذات پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے. گویا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے میں اپنے ایمان کو بارگاہ قدس میں پیش کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسول پر ایمان لایا ہوں، تو اس لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایمان عمل کو وسیلے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. عمل وسیلہ، جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اسے نقل کیا کہ عمل کا وسیلہ بھی بارگاہ قدس میں پیش کیا جا سکتا ہے. 3 ساتھی تھے، سفر پر گئے، کہیں غار میں چھپے بارش سے بچاؤ کے لیے.
غار میں چھپے. اتفاق ایسا ہوا کہ غار کے دانے پر بہت بڑا بھاری پتھر آ گرا. جنگل ہے, کسی کو پتا نہیں, سینکڑوں من وزنی پتھر ہے. 3 آدمی اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے, ہٹا نہیں سکتے. بڑے پریشان ہیں, بھوک بھی تنگ کر رہی ہے, پیاس بھی تنگ کر رہی ہے, مرنے کو ہے. تو سوچا کہ کریں کیا. ہر ایک نے سوچا یار ایسے کرو, تم اپنی زندگی کے اچھے کام جو ہیں کوئی یاد کرو. جس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے وہ اسے یاد کرے, اور یاد کر کے اس کام کے ذریعے سے معافی مانگے اللہ سے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس کام کے ذریعے. بیٹے آپ کیوں بابا جی کو پریشان کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, بوڑھے آدمی ہیں, 90 سال کی ہیں, آپ ان کے اندر گھس رہے ہیں. آپ تو بچے, کھل کر بیٹھے, پیچھے ہٹ کر بیٹھے. عمل صالح کے وسیلہ سے دعا کریں. کوئی ایسا جس کا اچھا کام ہو زندگی میں. تو ایک نے کہا مجھے ایک کام یاد آتا ہے, شاید اللہ نے میرا وہ کام قبول کر لیا ہو. بھی کیا؟ کہنے لگا میرے پاس ایک مزدور تھا, وہ سارا دن اس نے محنت کی. اب میرے ذمہ فرض تھا کہ اس کی مزدوری کرتا. 1 سیر یا 2 سیر جو مزدوری تھی اس کی. وہ شام کو کام ختم کر کے بغیر مزدوری لیے چلا گیا. میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں ناراض گیا ہے, مزدوری کیوں نہیں لے گیا. اسی کو کام تھا, چلا گیا. چلو پھر کبھی آئے تو لے لیں گے. یہ بندہ خدا نیک دل تھا. اس نے کہا کہ یہ مزدوری اس کے 2 سے 4 سے جو ہے یہ اس کی میرے پاس ہے, اس کا حق ہے. اس نے وہ جو بو دیے, اور جب وہ پک گئے تو کافی سے جو آ گئے. وہ بیچ دیے اور بو دیے. اس کے ساتھ جب پیسے کچھ اکٹھے ہو گئے تو ایک بکری خرید لی اسی کے نام کی. اب اس بکری نے بچے دیے. اب وہ بچے بڑھتے گئے. جیسے جیسے یہ کوشش کرتا کہ ذہن میں تھا کہ یہ مال اسی کا ہے. کئی سالوں 2-3 سال 4 سال کے بعد وہ مزدور آیا اور آپ السلام علیکم. السلام علیکم بھائی, میرا تیرے پاس کچھ ادھار تھا, میں فلاں سن میں تیرے پاس مزدوری کی تھی اور وہ میرے 2 سے یہ 4 سے جو ہے وہ دے دے. اس نے کہا وہ میرے پاس مزدوری تیری پڑی ہے, میرے پاس بیٹھ آرام کر. کھانا کھلایا, احترام کیا, بٹھایا, اور پھر ریوڑ بکریوں کا اس کے سپرد کر دیا. بکریوں کا اب وہ حیران ہے کہ یہ 50 بکریاں. تو وہ کہتے نہیں یہ تیری مزدوری ہے. جی میری مزدوری 50-60 بکریاں کیسے ہوگی؟ کہنے لگا یار لے جا, میں نے یہ تیری مزدوری کی 2 سے جو تھے نا وہ بڑھاتا رہا, وہ تیرے کھاتے میں ڈالتا رہا, تیرے لیے کام کرتا رہا. اب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا یہ جتنی بکریاں ہیں ریوڑ کا ریوڑ یہ سارا تیرا ہے, میرا اس میں حق نہیں ہے. تو یہ بات چونکہ ایک بڑی حیران کن بات تھی عمل صالح کی, معمولی بات تو نہیں ہے کہ سال ہر سال تک اس کے 2 سے جو کی حفاظت اور پھر اس سے آگے بڑھنے والا مال محفوظ اس کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک یہ کام مجھے اپنی زندگی میں اچھا لگا ہے کہ میں نے کیا. تو کہنے کہ چلو دعا کریں, اے اللہ. اس نے دعا کی, اے اللہ اگر یہ میرا کام جو 1 سیر جو سے مزدور کے سپرد میں نے بکریوں کا ریوڑ کر دیا تھا اور تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا میں حق کھا جاؤں, یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ منظور ہے میرا عمل تو پھر مہربانی فرما یہ پتھر ہٹا دے. وہ غار کا جو سینکڑوں من کا پتھر تھا, جو ہی یہ عمل صالح کے وسیلہ سے دعا ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ پتھر ایک حصہ ہٹ گیا. سبحان اللہ. جس سے انہا آمنا, اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں. یہ بھی ایک کام ہے. اگر میں بھی کوئی دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں, آپ دعا کریں تو ہمیں حق ہے کہ
کہ یہ کہہ کہ یا اللہ ہم تیری ذات پر ایمان لائے ہیں اور یہ میرا کام کر دے، یہ میرا دکھ دور کر دے، یہ میرا رنج دور کر دے، میں چونکہ تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، تجھے مانتا ہوں، تو میرا رب ہے۔ تو عمل کو وسیلے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ میرا عمل صالح، پتھر ہٹ گیا، اب وہ دو باقی رہ گئے ساتھی۔ اس نے کہا، دوسرے ایک نے کہا کہ بھی تو بتا تیرا کون؟ کہنے لگا جی میرے عمل کوئی اچھے تو نہیں، مگر ایک کام اچھا ہوا ہے جو خدا سے میں ڈرا ہوں ایک موقع پر، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول ہو۔ کہ میری چچا صاحب بیٹی تھی یہ کوئی لڑکی، اس پر میں بڑا فرشتہ تھا، جب وہ میرے قابو آئی تو میرے دل پر خوف طاری ہو گیا، خدا کا ڈر طاری ہوا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا تو قیامت کے دن میرے لیے جہنم ہے۔ وہ خدا کا ڈر اتنا مسلط ہوا مجھ پر، اتنا مسلط ہوا کہ میں کانپ گیا، لرز گیا۔ اس بچی سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے اور کہا کہ تو جا آزاد ہے، میرے لیے دعا کر کہ اللہ مجھے یہ ارادے کا گناہ کا جو ارادہ تھا یہ معاف کر دے، کیونکہ وہ گناہ زنا سے میں بچا، خدا کے ڈر سے بچا، وہ ہیبت دل پر طاری ہوئی تھی اور توبہ کر لی۔ یا اللہ وہ میرا عمل جو تجھ سے ڈر کر میں برائی سے بچ گیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مہربانی کر کے پتھر ہٹا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پتھر کا ایک حصہ اور ہٹ گیا، اس کے خدا کے ڈر سے۔ اور اللہ کا ڈر بہترین قسم کا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو خدا سے ڈرو، اس کے اپنے دل میں اس کا ڈر پیدا کرو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ جلال میں نہ آ جائے، کہیں وہ اپنا قہر اور غضب تم پر نازل نہ کر دے۔ اس لحاظ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ اور ڈر کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہو۔ خدا سے ڈرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس کچھ دین کا علم ہو، کچھ کتابوں کا علم ہو، کوئی قرآن پاک کو دیکھوں، کوئی حدیث پاک کو دیکھوں، کوئی واقعات صوفیاء کے بزرگان دین کے، کہ خدا سے ڈرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ڈر کے لیے علم نہ ہو تو ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہی وجہ قرآن مقدس نے اس بات کو بیان بھی کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس آیا کریمہ میں میری یہ بات اس آیا کریمہ سے مستفاد ہے، اس سے بھی ہے کہ علم کے ساتھ ڈر ہے۔ علم ہوگا تو ڈر ہوگا، علم نہ ہوگا تو ڈر بھی نہیں ہوگا۔ مثال سے زیادہ سمجھ آ جائے گا، شیر آ جائے یہاں محفل میں، میں بھی بھاگ جاؤں گا، آپ بھی بھاگ جائیں گے، بوڑھے بھی بھاگ جائیں گے، بچے بھی، جوان بھی، کہ شیر آ گیا۔ ڈر ہے، شیر کی آواز سے، گرج سے ڈر ہے، اس کے آنے سے ڈر ہے۔ اب یہی شیر جس سے میں آپ 500 آدمی گھبرا کر دوڑ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں کہ شکار نہ ہو جائیں، یہی شیر 6 مہینے کے بچے کے سرانے کھڑے ہو کر دھاڑتا ہے، یہی چنگھاڑتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، شیر دھاڑتا ہے اور اپنا پورا قوت کے ساتھ آواز گرجتا ہے۔ وہ 6 مہینے کے بچہ، آپ سوچیں وہ ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا۔ کیا میں اور آپ کمزور ہو گئے اور وہ 6 مہینے کا بچہ ہم سے طاقتور ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے، طاقتور تو ہم ہی ہیں، مگر ہم ڈر گئے ہیں۔ وہ ڈرا نہیں، وہ ڈرا اس لیے نہیں کہ اسے علم نہیں تھا کہ یہ شیر ہے، وہ ڈرا اس لیے نہیں کہ اسے پتہ نہیں تھا یہ کیا شے ہے۔ میں اس لیے ڈرا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ شیر ہے۔ خدا قدوس جل مجدہ سے ڈرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ علم بڑا آسان ہو گیا، اردو کی کتابیں، اگر میں عربی نہیں جانتا، حدیثیں نہیں جانتی، حدیثوں کے ترجمہ اردو کی کتابوں میں بھی ہے،
اردو میں ترجمہ موجود ہے، قرآن پاک کی تفسیر اردو میں موجود ہے، وہ بھی تھوڑا سا وقت نکال کر مجھے اس کام کو بھی کرنا چاہیے. تو جب اس نے یہ کہا کہ یا اللہ زنا سے بچنے کا کام کیا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ظالم بادشاہ تھا، بد کردار تھا، بچیوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتا تھا. کسی بچی کو بلایا، وہ بیچاری ہانپتی کانپتی روتی چیختی آ گئی. اس نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دے، بدنیت تھا. اس بیچاری غریب بچی نے دروازے بند کر دیے اور آ کر کہا کہ بادشاہ میں نے تیرا حکم مانا ہے، دروازے بند کر دیے ہیں، مگر میں ایک دروازہ بند نہیں کر سکی، وہ تو کر دے. بادشاہ نے دیکھا ساری کھڑکیاں دروازے بند ہے، کہا تو جھوٹ بولتی ہے، دروازے تو سارے بند کر دیے. اس نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بولتی، خدا کے دیکھنے کا دروازہ بند نہیں کر سکی. وہ تو کر سکتا ہے، تو میں تو نہیں کر سکی. اس معصوم بچی کی یہ بات دل پر اثر کر گئی. بارگاہ قدس میں رویا، چیخا، گناہوں کی معافی مانگی. بس خدا ذوالجلال کو بھی رحم آ گیا، وہ تو قریب ہے. ادعونی استجب لکم، تم بلاتے ہی نہیں مجھے، بلاؤ مجھ سے دعا کرو، بلاؤ. استجب لکم، تم بلاؤ میں قبول کروں گا، تم مانگو میں دوں گا. مانگتے تم جاؤ، دیتا میں چلا جاؤں گا. یہ داتا حجویری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بندہ جس نے خلوص دل سے اللہ سے توبہ کی تھی، گناہوں سے معافی مانگی تھی اور زنا سے بچ گیا تھا، اس کی اولاد میں اللہ نے 70 ولی پیدا کیے تھے. 70 ولی اس کی اولاد میں پیدا ہوئے. تو خدا کا خوف بیٹے گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنے اعمال کردار میں اس کو بھی اپناؤں. 2 حصے پتھر کے ہٹ گئے. اب تیسرے سے کہا تو بھی سوچ گئی، کوئی تیرا بھی کام اچھا ہے زندگی میں جس سے اس مصیبت سے بچ جائیں. اس نے سوچ کے کہا کام اچھا تو نہیں ہے، البتہ میری ماں بوڑھی تھی، میری بوڑھی ماں تھی، میں نے اس کی جی بھر کر خدمت کی ہے. چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ میری محتاج تھی، میں اٹھاتا تھا، بٹھاتا تھا، کھلاتا تھا، لے جاتا تھا، یہ سارے کام ماں کی خدمت کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو پسند آ گیا ہو کہ میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ اسے موت آ گئی. کہنے چلو یہ بھی دعا کریں. جب یہ دعا مل کر پھر کہ یا اللہ اگر میرا وہ عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو پتھر کو ہٹا دے. پتھر پورا ہٹ گیا تھا. یہ 3 عمل اعمال صالح کی بات کر رہا ہوں، 3 عمل تھے. ان تینوں بندوں نے بارگاہ قدس میں اپنے اپنے عمل کو قبولیت کے لیے پیش کیا کہ یا اللہ اس عمل کا صدقہ رحم کر دے. میرا کوئی عمل ہو، آپ کا کوئی عمل اچھا ہو تو ہم بارگاہ قدس میں اس عمل کو پیش کر کے معافی مانگ سکتے ہیں. ماں کی خدمت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا، بتا دے قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. تو فرمایا کہ کلیم فلاں بازار میں ایک کسائی گوشت بیچتا ہے، وہ تیرا ساتھی ہوگا. تیرے کمرے میں، مکان میں وہ تیرا ساتھی ہوگا. فوراً اٹھے، جاتے ہیں، کسائی کو دیکھا گوشت بنا کر دے رہا ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی. فرمایا یہاں تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ جس بنا پر اللہ نے اسے میرا ساتھی بنایا، میں اس کے گھر بھی جا کر دیکھوں گھر کا عمل کیا ہے. گھر گیا، کہا کسائی سے کہا کہ یار میں مہمان ہوں، میں رات تیرے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ جی. ٹھہرے، یہ کام کاج کر کے آیا. سب سے پہلے اس نے جو کام کیا، اپنے گھر آ کر دکان بند کر کے سودا بیچ کر ایک پنگورا تھا اس کے پاس گیا. اس میں اس کی بوڑھی اماں تھی، اس کسائی کی بوڑھی ماں اس میں تھی.
لاغر تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اور جا کر سب سے پہلے اس کا منہ دھویا، کلی کروائی، منہ صاف کر کے پھر شوربے میں کچھ روٹی ڈال کر بھگو کر نرم کر کے چمچ کے ساتھ ماں کو کھلایا۔ ماں نے جب اس کا پیٹ بھر گیا، ماں سیر ہو گئی، تو پھر کلی کرائی، منہ دھویا جناب کلی۔ اور یہ بوڑھی اماں جس کی یہ خدمت کر رہا ہے، کلیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی عظیم خدمت ہے۔ جب فارغ ہوا تو اس بوڑھی کے ہونٹ ہلے، اس بوڑھی اماں کے ہونٹ ہلے۔ کلیم علیہ السلام آگے جا کر اس کے ہونٹوں کے ساتھ کان لگاتے ہیں کہ یہ بوڑھی اماں کہہ کیا رہی ہے، اس نے کہا کیا ہے، کوئی بیٹے کے لیے کیا ہے، کوئی دعا پڑی ہے، کیا کیا؟ تو اس کی دعا تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو قیامت کے دن اپنے بندے موسیٰ کے کمرے میں جنت میں رکھنا۔ تو ماں کی خدمت بھی ایسا حسین ترین عمل ہے جو جنت میں جانے کا باعث ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر حدیث پاک میں سے امام بخاری نے نقل کیا، آتا ہے عبادت گزار بہت بڑا تھا اور ماں اوپر بالا خانے کا رہتی تھی، یہ نیچے نماز پڑھتا، اللہ اللہ کرتا، صوفی آدمی تھا۔ ایک دن ماں نے بلایا اسے، جریج ان کا نام تھا غالباً، جریج تو خیال کیا میری ایک رکعت رہتی ہے، پڑھ کر ماں کو جواب دے رہی ہوں۔ پھر کہا جریج، اب سلام پھیر تم فارغ ہو جاؤں گا۔ پٹڑی سے اتر گیا جریج، اپنے خیال میں کیا کہ میں نماز تو پڑھ دوں۔ نماز پڑھ کر ماں کو ضرورت تھی، کوئی جلدی ماں تھی، جلال میں آ گئی، جلال میں آ کر کہتی ہے یا اللہ جب تک جریج بدکردار عورتوں سے ٹکرا نہ جائے، اس معاملے میں پھنس نہ جائے، اس حد بدعا کر دی کہ یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اور مصیبت میں مبتلا بھی زانی عورتوں کے ساتھ کا ذکر کر دیا۔ ہوا یہ ماں کی نکلی دعا۔ اس کے عبادت خانے میں ایک چرواہی آیا کرتی تھی، اور وہ بکریاں رات کو بیوہ تھی، شادی ہوئی نہیں تھی، بکریاں آ کر روک لیتی، رات ٹھہرتی، صبح کو لے جاتی۔ اس نے خاتون نے بچہ جنا، بدعا تو ماں کی ہو گئی تھی کہ یا اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دے، بدعا ماں کی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اس خاتون نے بچہ جنا، لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی، تیرا تو بچہ نہیں، شادی تیری ہے نہیں۔ اس بدتمیز نے کہہ دیا یہ جریج کا بیٹا ہے، وہی صوفی صاحب کا۔ اب لوگوں نے کٹیاں جلا دی، عبادت خانہ برباد کر دیا، آگ لگا دی، اور گلے میں ہار، گالیاں دے رہے ہیں۔ ماں نے دیکھا کہ جریج کا حشر برا ہے، ولی ہے، بنی اسرائیل کا ولی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، مگر ماں کی بددعا کا شکار ہو گیا۔ پھر جب حالت ماں نے دیکھی تو ماں کا جی پھر بھر آیا، آخر بیٹا تھا، جی بھر آیا۔ پھر جناب جریج کے دل میں یہ بات آئی، جب ماں کی طرف سے نرم گوشہ ہوا تو پھر جریج فرماتے ہیں کہ لاؤ مجھ پر تم نے الزام لگایا، میرا گھر تو تم نے برباد کر دیا، جلا دیا عبادت خانہ، وہ بچہ لاؤ۔ وہ بچہ چند گھنٹوں کا بچہ ہے، یہ 1-2 دن کا بچہ ہے، اسے اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ عابد تھا، ولی تھا، ماں راضی ہو چکی تھی۔ یہ ولی کے ذہن میں بھی بات اس وقت آئی جب ماں راضی ہو چکی تھی، جب تک وہ راضی نہیں ہوئی مار کھاتے رہے، گالیاں کھاتے رہے۔ اس بچے کو ہاتھ پر رکھ کر سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بچے، جس اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے تجھے اس کی قسم بتا تو بیٹا کس کا ہے؟
اس بچے نے جو 2 گھنٹے کا بچہ ہے، یہ 2 دن کا بچہ ہے، شاندار تقریر کی. جرائد کی گودی میں بچے نے تقریر کی کہ میری ماں جھوٹ کہتی ہے، بکواس کرتی ہے. جرائد اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، اور میری ماں نے فلاں کے ساتھ برے ناجائز تعلقات تھے، میں اس کا بیٹا ہوں. کہنے کا معنی یہ ہوا کہ ماں کی دعا بہت اونچے مقام تک، ولایت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور ماں دعا کر دے بگڑ جائے تو ولایت چھن بھی جاتی ہے، اور جب چھن جائے تو ماں کو پھر موج آئے تو چھنی ہوئی پھر واپس بھی آ جاتی ہے. اب جرائد کے ساتھ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ میں لوگوں کو فائدہ. اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو زیادہ وہیں پسند کرتا ہے جس میں مخلوق خدا کو زیادہ فائدہ پہنچے. اور صوفی لوگ تو کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے یہ خدا کا خاندان ہے، اگر آپ اس کی مخلوق سے پیار کر دیں تو خدا راضی ہوتا ہے. حدیث پاک کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اسے بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ کتا مر رہا تھا، ایک صاحب نے اپنے موزہ اتارا، پانی نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا، اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، جرائم ہی جرائم ہیں. مگر جب کتے کو پانی پلایا، کتے کی جان میں جان آئی، بارگاہ قدس سے حکم ہوا فرشتوں کو تو اس بندہ کا سارا گناہوں کا نامہ عمل جو ہے وہ مٹا دو اور نیکیوں سے بھر دو. اب کتے کے ساتھ پیار کرنے سے یہ نتیجہ ہے. مخلوق کو مخلوق سے پیار کرنا، محبت کرنا، کام آنا. مسجد آپ نے بنوا دی، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نام عمل ہے. عبادت گاہ آپ نے تیار کر دی، لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہ کام آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، مگر ایسا عمل ہے جس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور خدا جلال کی رحمتوں کا نزول ہے. آج اتفاق سے اس عنوان کے ساتھ، عمل صالح کے عنوان کے ساتھ ایک بات کل ہو گئی ہے، پرسوں میں چاہتا ہوں کوئی بھی ذکر کر دوں، کیونکہ آپ جو یہاں تشریف لانے والے دوست ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ سے آپ پیار رکھتے ہیں، جامعہ سے محبت رکھتے ہیں کہ دین کا کام ہو رہا ہے. 1,500 سے زائد طلباء کے لیے ہمارے سارے 3-4 ہاسٹل جو تھے وہ سارے بھر گئے. لوگوں کے لیے پریشانی ہے پریشانی، داخلے ہم نہیں دے رہے، نہ بچیوں کے نہ بچوں کے، اور وہ لوگ پریشان ہیں. پہلا کام پرسوں 2 دن پہلے کہی ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے بائی پاس پر، جی ٹی روڈ بائی پاس پر جامعہ کے لیے 2 ایکڑ زمین کا معاہدہ طے ہو گیا ہے. اور اس نے دینے والے نے بھی اچھا سلوک کیا کہ اسے 18 لاکھ ایکڑ کا ملتا تھا، جامعہ سے اس نے 16 لاکھ لیا ایکڑ کا، 32 لاکھ میں وہ 2 ایکڑ کا فیصلہ ہو گیا، معاہدہ طے ہے 1. اور جب وہ جو سودا ہو گیا، وہاں جانے میں تو ایک وقت لگنا تھا، تعمیر میں بھی